قومی یکجہتی کا مشاعرہ میں چاہتا ہوں کہ قومی یکجہتی کے حوالے سے ایک مطلع ایک شعر آپ کے درمیان پیش کروں. ایک طرف سکھدیو راج بھر جی نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف توقیر عارفان اچھو صاحب نظر آ رہے ہیں. یہی ہندوستان کی قومی یکجہتی ہے, اسی کو قومی سنگم کہا جاتا ہے. میں ایک مطلع ایک شعر اس حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں اور تمام لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائے. وہ دیا پیار کا جلانا ہے, وہ دیا پیار کا جلانا ہے, ان اندھیروں کو اب مٹانا ہے. ہر طرف روشنی کا منظر ہو, ہر طرف روشنی کا منظر ہو, ایسا ہندوستاں بنانا ہے. بہت بہت شکریہ. ایسا ہندوستاں بنانا ہے, ایسا ہندوستاں بنانا ہے. اور ایک مطلع ایک شعر پیش کرتا ہوں جو نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں, ان کے لیے ایک مطلع ایک شعر دے رہا ہوں, آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. اے وطن تم سے پیار کرتے ہیں, اے وطن تم سے پیار کرتے ہیں, تم پہ جا بھی نثار کرتے ہیں, تم پہ جا بھی نثار کرتے ہیں. ہم تیرے واسطے ہمیشہ سے, ہم تیرے واسطے ہمیشہ سے ہر خزاں کو بہار کرتے ہیں. بڑے بھائی شاداب آزمی صاحب, ساجد خان صاحب اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں. بڑے بھائی جوہری جوہری پوری صاحب جو خوبصورت نظامت کر رہے ہیں, ان کی بھی دعائیں مل رہی ہیں. ایک مطلع ایک شعر آپ کے درمیان اور پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی چند روز پہلے ٹیپو سلطان کی ولادت پورے ہندوستان میں منائی گئی. ایک مطلع ایک شعر اس حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں فقط مادر ہند کی شان ہوں, میں فقط مادر ہند کی جان ہوں, میں فقط مادر ہند کی جان ہوں. شیر میسور ہوں, ٹیپو سلطان ہوں, میں فقط مادر ہند کی جان ہوں. یہ بتا تو ہی اے سرزمین وطن, یہ بتا تو ہی اے سرزمین وطن, کیا میں تجھ پر نہیں جا سے قربان ہوں, قربان ہوں, کیا کہنے, ہند کی جان ہوں. شیر میسور ہوں, ٹیپو سلطان ہوں, شیر میسور ہوں, ٹیپو سلطان ہوں. یہ بتا تو ہی اے سرزمین وطن, یہ بتا تو ہی اے سرزمین وطن, کیا میں تجھ پر نہیں جا سے قربان ہوں, کیا میں تجھ پر نہیں جا سے قربان ہوں. ہمارے ایک اسٹاف محمد صالح صاحب سر سید انٹر کالج سے تشریف لائیں, ہم بھی ان کا استقبال کرتے ہیں. اور ایک مطلع ایک شعر اور پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. بے گناہوں پہ جو ظلم ڈھانے لگے, بے گناہوں پہ جو ظلم ڈھانے لگے, میرے محترم ارشاد صاحب تشریف فرمائے, پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. بے گناہوں پہ جو ظلم ڈھانے لگے, خود ہلاکت کی جانب وہ جانے لگے, خود ہلاکت کی جانب وہ جانے لگے. بات عرض کرنا چاہتا ہوں,
نمروز شداد اور فرعون جیسے بڑے بادشاہ گزرے اس زمین پر جن کے ظلم و ستم مشہور تھے لیکن سب اس زمین میں خاکستر ہو گئے. ایک حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمایا آپ کے درمیان, اور تمام لوگوں سے یہ چاہتا ہوں تمام لوگ شریک ہو جائیں. بے گناہوں پہ جو ظلم ڈھانے لگے خود ہلاکت کی جانب وہ جانے لگے. جتنے جابر زمانے میں پیدا ہوئے, جتنے جابر زمانے میں پیدا ہوئے, سب ہی قہر خدا سے ٹھکانے لگے. بہت اچھے بھائی, واہ واہ, خدا سے ٹھکانے لگے, سب ہی قہر خدا سے ٹھکانے لگے. آئیے مطلع ایک شعر اور پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جو لوگ نفرت کی آگ لگانے کا کام کرتے, جو لوگ نفرت پھیلانے کا کام کرتے, تو بخشی صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, ایک مطلع ایک شعر آپ کے درمیان حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. آگ تم ہر سو لگانا چھوڑ دو. آپ حضرات شریک ہو جائے, بہت خاموشی کا ماحول. میں چاہتا ہوں آپ ہمارے اپنے گاؤں کا مشاعرہ ہے, ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے کامیاب کریں. میں پڑھتا ہوں ایک مطلع ایک شعر. آگ تم ہر سو لگانا چھوڑ دو, آگ تم ہر سو لگانا چھوڑ دو, گھر غریبوں کا جلانا چھوڑ دو, گھر غریبوں کا جلانا چھوڑ دو, ورنہ تم بھی ورنہ ہو جاؤ کہ تم بھی بے وجود, ورنہ تم بھی ورنہ ہو جاؤ کہ تم بھی بے وجود. خون انسان کا بہانا چھوڑ دو, خون انسان کا بہانا چھوڑ دو, آگ تم ہر سو لگانا چھوڑ دو. ایک مطلع شعر ماں کے حوالے سے بہت شعر پڑے گئے. اس نوجوان قوم کو میں ایک میسج, ایک پیغام دینے کا, ایک نصیحت دینے کا کام کرتا ہوں. ماں کے حوالے سے ایک مطلع شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے یہ یقین ہے کہ ماں سے محبت کرنے والے ایک ایک ہاتھ میری گواہی دیں گے. اس شعر کی پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. نسل نو میں ہے کہاں کا ہے تیرا, نسل نو میں ہے کہاں کا ہے تیرا, کیا یہ جانے کیا ہے ماں کا ہے تیرا, کیا یہ جانے کیا ہے ماں کا ہے تیرا. پھول پھل پیڑوں پہ آئیں گے نہیں, پھول پھل پیڑوں پہ آئیں گے نہیں, ہے ضروری باغ باغا ہے تیرا, ہے ضروری باغ باغا ہے تیرا. ہمارے نیاز گاؤں کے سلمان بھائی اور احمد بھائی بھی تشریف فرما, اور دیگر حضرات ایک مطلب دو تین شعر اور پیش کروں گا, اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا. مطلب پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. بڑا ہی خوبصورت مطلب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. بے وفا تو یہ سارا زمانہ نہیں, بے وفا تو یہ سارا زمانہ نہیں, بے وفا تو یہ سارا زمانہ نہیں, کیوں کسی سے تیرا دوستانہ نہیں, کیوں کیا کرنے دوستانہ نہیں. اور حسن مطلع حاصل کرتا ہوں. چند فحش طاقتیں جو ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتی ہیں, مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ وہ طاقتیں کامیاب نہیں ہوں گی. میں نعمان صاحب پڑھتا ہوں, یہ حسن مطلع عارف صاحب پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. بجلیوں
یہ راز جانا نہیں، بجلیوں نے تو یہ راز جانا نہیں، بجلیوں نے تو یہ راز جانا نہیں، جلنے والا میرا آشیانہ نہیں، جلنے والا میرا آشیانہ نہیں۔ میرے گاؤں کے بڑے محترم ہمارے ماسٹر صاحب انصار صاحب مجھے اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ایک مزدور کی زندگی، ایک کسان کی زندگی کیا ہوتی ہے، وہ کھیتوں میں کام کرتا ہے اور اس کے حصے میں کیا آتا ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سخت موسم ہے سر پر کڑی دھوپ ہے، موسم ہے سر پر کڑی دھوپ ہے، سخت موسم ہے سر پر کڑی دھوپ ہے، سخت موسم ہے سر پر کڑی دھوپ ہے، پھر بھی وہ طالب شامیانہ نہیں، پھر وہ طالب شامیانہ نہیں۔ اور مرد کا شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمایا، ہمارا سر کہاں جھکتا ہے، بس اتنا کہہ کر شعر پڑھنا چاہتا ہوں مرد کی شکل میں، ملاحظہ فرمایا۔ شاہ کا در ہو یا قاضی شہر کا، شاہ کا در ہو یا قاضی شہر کا، شاہ کا در ہو یا قاضی شہر کا، ساز سر کو کہیں بھی جھکانا نہیں۔ اب تو آئیے جناب نسیم ساز صاحب جنہوں نے اپنے خوبصورت کلام سے آپ سب کو نوازا، آپ کے بیار کے ہیں، آپ بچپن سے ابھی تک مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لفظوں کو ضائع کرنا میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے۔ آئیے ہمارے